زیادہ تفکر کا موقع ملتا ہے اور زیادہ قرآن مجید کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اپنی وسعت تک اور کوشش کریں گے مختصر طریقے سے سورہ مبارکہ لقمان کے متعلق آپ کو عرض کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ مبارکہ لقمان، جس کا ایک نام جو ہم کہیں کہ وہ جوانوں کے لیے ہے، اس میں جو ایک مرکزی اور محوری کردار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ لقمان پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک باشعور بزرگ، ایک دانا انسان، ایک حکیم اپنے فرزند کو نصیحت کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے عنوان یہ رکھا ہے کہ جوانوں کے لیے خداوند متعال کا پیغام، سورہ مبارکہ لقمان۔ یعنی معاشرے میں اصول مذہب کی رعایت ایک جوان کو کیسے کرنی ہے، یہ سورہ مبارکہ لقمان میں ہے، اور بھی قرآن مجید میں ہے، لیکن یہاں پر یہ تین چیزیں بہت شفافیت کے ذریعے سے، شفافیت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ایک توحید، ایک قیامت، اور دوسرا شریعت کے بعض کلی احکام، شرائع دین، کلیات شرائع دین، یعنی شریعت کے بعض وہ احکام کی جو بہت کلی احکام ہیں اس صورت میں بیان ہوئے۔ سب سے پہلی بات جو اس صورت میں ہے، یہ صورت ایک رمز سے شروع ہوتی ہے کہ جو رمز دلالت ہے اس کی عظمت کی۔ جس رمز سے پورا قرآن شروع ہو رہا ہے اسی رمز سے یہی صورت بھی شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف جانتے ہیں سب کہ رمز ہیں، کوڈ ورڈ ہیں خداوند متعال اور اس کے نبی کے درمیان، یعنی جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو بعض روایات میں ان کی بعض کی تفاسیر بیان ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 78 یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں متعدد صورتوں میں۔ یہ نہیں ہو سکتا، قطعی بات ہے کہ یہ بے معنی ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ ان کا معنی ہے، لیکن کوئی اگر کہے، دعویٰ کرے کہ ان کا معنی یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور وہ معصوم بھی نہ ہو، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جہاں پر اہل فکر آ کر، اہل تدبر آ کر ختم کر دیتے ہیں، ان کی وادی ختم ہو جاتی ہے، ان کی عقل اور فکر کا طائر یہاں پرواز نہیں کر سکتا، یہ وہ وادی ہے، حروف مقطعات کی وادی۔ حروف مقطعات بس یہی کہتا ہے انسان کے رمز ہیں خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان۔ اگر ہم دیکھیں تو بعض اگر روایات میں آیا ہے، لیکن پھر ان روایات کی سند کی بات آ جاتی ہے، ان روایات کے مضمون کی بات آ جاتی ہے کہ جو خود ایک مفصل بات ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ خداوند متعال کے درمیان اور راسخون فی العلم کے درمیان، یہ ایک راز ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ البتہ ایک اور طریقے سے، کیونکہ جس نے بھی قرآن مجید میں فکر آ کر کی ہے، تدبر کیا ہے، غور کیا ہے، یوں نہیں ہے کہ وہ بے بہرا رہا ہو، اسے کچھ نہ ملا ہو۔ بعض علماء نے ان کو دیکھا ہے ایک اور نگاہ سے کہ ان میں سے تکراری حروف ان کو مد نظر نہ رکھیں، کیونکہ کلاً یہ 28 حروف ہیں، جن میں سے اگر ہم یعنی حروف تہجی کے جو عربی کے ہیں وہ 28 حروف ہیں، اور حروف مقطعات کے اگر مقررات جو تکراری حروف ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں تو پیچھے 14 بچتے ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں، اور 14 خود ہونا ایک رمز ہے، بالخصوص اہل ایمان کے لیے، کہ خود عدد 14 ہونا یہ ایک رمز ہے۔ اور اس کے علاوہ مرحوم فیض کاشانی نے، جنہیں ملا محسن کے نام سے بھی پکارتے ہیں، انہوں نے آ کر ایک مطلب اور بیان کیا ہے۔ کہا کہ اگر ہم ان کو جمع کریں، ان کا ایک جملہ بنائیں، ایک جملے میں، ابھی یہ کسی روایت وغیرہ میں نہیں آیا یہ مطلب،
اور اس طرح کے مطالب اور بھی بزرگان نے بیان کیے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کو جمع کریں تو ان کا ایک جملہ بنتا ہے بامانہ، وہ کون سا کہ صراط علی حق نمسکہ، کہ علی کی راہ حق ہے اور ہم اس سے تمسک کریں گے۔ اگر ان کو یعنی تکرار کے بغیر گنے تو پس ہم جس بات پہ آخر پہ یہی عرض کرتے ہیں کہ حروف مقطعات جو اس سورہ کے شروع میں دیگر بھی آئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں تفصیل سے پتہ نہیں ہے۔ ایک مطلب یہی ہے جو عرض کرنا مقصد تھا کہ ایک بزرگ نے آ کر اس طرح کا جملہ فرمایا ہے، باقی دوسری آیت میں دیگر مطالب بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔